ہوئے ہو آقا کا تابوت برآمد ہونا ہے. مجھے علم ہے میں گناہگار ہوں, سیاہکار ہوں, میرے دل پہ گناہ کا اثر ہے, اس لیے میرے الفاظ میں اثر نہیں ہے. لیکن اپنی آوازوں کو آزاد کرو, 40 کی رات ہے, بہنیں پہنچ رہی ہیں بھائی کا پرسہ لینے کے لیے. اس کا بیٹا کربلا میں مارا گیا تھا, وہ اپنے بیٹے کی قبر پہ آ رہی ہے. کربلا میں ایک ایسا شہید بھی ہے جس کو حسین نے دفن کیا ہے, کسی کو دفن نہیں کیا. 6 مہینے کا بچہ ہے, جب پانی پی چکا ہے نا, میں اسی طرح مسائل پڑھنے کا عادی ہوں, آئے ہیں پشت خیمہ پر, ذوالفقار سے قبر کھودی ہے. خدا نے ذوالفقار کو زبان دی, کہا آقا ایک دن جناب سیدہ فاطمہ الزہرا مجھے سیکل بھی کر رہی تھی, میرے ساتھ باتیں بھی کر رہی تھی. کہہ رہی تھی ذوالفقار جب میرے حسین پہ کوئی وقت آئے تو مدد کرنا. آقا آپ مجھ سے قبریں کھودو. اسرار کے لاشیں کو قبر میں رکھا, جن کی چھوٹی اولادیں مجھے معاف کرنا, جملہ آ گیا تو میں چاہتا ہوں کہ تبرک میں شامل ہو جاؤں. اسرار کی لاش کو رکھا, حسین نے ریت ڈالنا شروع کی. خدا کسی کو یہ دن نہ دکھائے. جب چہرے اصغر تک پہنچے تو اب حسین کے ہاتھ رک گئے. جناب زینب نے کہا بھیا اس کی ماں مر جائے گی, اس کے چہرے پہ ریت ڈال دیجئے. کہا زینب اس کا چہرہ نازک ہے, ریت نرم ہے. جن کے چھوٹے بچے ہیں مجھے معاف کرنا, جملہ سخت ہے. عصر عاشور کے بعد سر گنے گئے ہیں, آگے ایک سر نہیں مل رہا, کچھ بدماش نیزے لے کے آئے ہیں. عزادار اور ریزدار کربلا میں سے ایک نیزہ باہر آیا, رباب کا دل نیزے میں ہے. شہدائے کربلا کے سر جب قلم کیے گئے, کسی کا خنجر سے سر اتارا گیا, کسی کا تلوار سے سر اتارا گیا. اس بچے کا گلا اتنا نازک تھا جیسے پھول ٹہنی سے توڑا جاتا. اجرکم علی اللہ. قیمت پوچھ دی ہے تشیع کی, جناب رباب سے پوچھئے. ان آنسوؤں کی قیمت پوچھنی ہے سکینہ سے پوچھو, جس بچی کو باپ پہ رونے نہیں دیا گیا. بچی روتی ہے, تماچے لگتے ہیں. اس لیے علماء پڑھتے ہیں کہ جب تم اعلان کرتے ہو نا کہ فلاں جگہ پہ حسین کی مجلس ہونے والی ہے, جنت البقیع سے فاطمہ الزہرا اٹھتی ہیں. کہاں جاتی ہیں؟ دمشق میں. میں قربان جاؤں, جناب زینب کو کہتی ہے زینب اٹھو, حسین کی مجلس ہے. عزاداروں, ماں بیٹی آتی ہے ایک چھوٹی سی قبر پر, بچی کی قبر ہے, کہتی ہے سکینہ اٹھو, تمہیں کسی نے حسین پر رونے نہیں نہ دیا, آؤ حسین کی مجلس پر. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. بھائی پوچھے تو سکینہ سے پوچھے اس کی قیمت. میں خدا کی قسم, آپ جانتے ہیں میں 16 سال سے آپ کی خدمت میں ہوں. یہ دربار بازار قید کی روایتیں پڑھنا بہت سخت ہے. ایسی روایتیں جگہ پھٹتا میں نہیں پڑھتا. بس ایک جملہ سن لو, جب سر حسین پیش کیا گیا ہے نا ابن زیاد ملوک, مجھے معاف کرنا, دلوں پہ گراں گزرے, مجھے سید سمجھ کے, اپنا نوکر سمجھ کے, ذاکر سمجھ کے معاف کر دینا. جب ابن زیاد ملوک کے سامنے سر پیش کیا گیا, سیدوں کند خنجر سے حسین کو ذبح کیا گیا تھا. لکھنے والوں نے لکھا کہ رگیں برابر نہیں کٹی ہوئی تھی. ملعون نے کہا کہ حسین کی رگیں برابر نہیں کٹی ہوئی. پہلے حسین زینب کے سامنے ذبح ہوئے, پھر حسین سکینہ کے سامنے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. اکبر کے سینے میں برچی لگ چکی, اصغر نے پانی پی لیا. اب حسین نے کہا کہ اے زینب و ام کلثوم, اے سکینہ و رباب, میرا تو تم پر آخری سلام. روایتیں کہتی ہیں علی کی بیٹی کھڑی نہیں رہ سکی, زمین پہ بیٹھ گئی. محلن محلا یا ابن زہرا, حسین ذرا آہستہ, ذرا آہستہ. بس آخری جملہ ختم میرا بیان. گئے ہیں حسین, روایتیں کہتی ہیں تل زینبیہ میں جناب زینب کھڑی ہے. حسین مظلوم کربلا نشیب کی طرف گلجناح کو لے کے گئے ہیں کہ بہن دیکھ نہ سکے. عزاداروں, کتابوں نے لکھا کہ اشارہ کیا ہاتھ سے کہ زینب خیمے کی طرف چلی جائیے. عزاداروں, جب زمین پہ آیا ہے زہرا کا لال, مشکل لفظ ہے
اگر سن سکو تو آپ کی خدمت میں جملے عرض کرو. وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِهِ. شمر حسین کے سینے پہ بیٹھ گیا. عزاداروں اس نے بائیں ہاتھ سے ریش مبارک حسین کو پکڑا ہے. دائیں ہاتھ سے کوئی ایسا ظلم کیا. حسین نے عباس کو نہیں بلایا, اکبر کو نہیں بلایا. عباس آلہ تیرا حسین